چونکہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، الحمدللہ برکتوں والا اور سارے مہینوں کا سردار مہینہ۔ جس طرح سارے دنوں کا سردار دن جمعہ ہے، اسی طرح سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، اور یہاں تک کہ اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے، یا اللہ رجب بھی آ گیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا وبلغنا رمضان، کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا اللہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکتیں رکھ دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا، یعنی یہاں تک یا اللہ زندہ رہے تو تھوڑی زندگی اور بڑھا دے، آگے برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے تاکہ ہم ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل کر سکیں۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ماہ رمضان کا استقبال کرنا، استقبال سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح انسان کا استقبال کرتے ہیں اس کو کوئی کھانا شانا کھلانا ہے، استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جو آپ کی مصروفیات ہیں ان سے آپ تھوڑا سا خالی ہو جائیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے برکت والا، اور لوگ اس کے اندر عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور بڑی رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے اور برکتوں کا عشرہ ہوتا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے کر لیں تو اس میں کیا دقت ہے؟ یہ سارے کام آپ عید کی تیاری پہلے کر لیں، اور اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت آپ لکھ کر رکھ لیں یا اپنے ذہن بنا لیں کہ اس وقت میں تو میں صرف اپنے رب کو راضی کروں گا، عبادت کروں گا۔ یہ ہے ماہ رمضان کا استقبال، کہ پہلے آنے سے پہلے ہی آپ اپنا شیڈول بنا لیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے رب کو راضی کریں، عبادت کے اندر کچھ وقت لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایک تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن سننا نماز تراویح کی صورت کے اندر، اس کو بھی آپ اپنا معمول بنائیں، مساجد کو آباد کریں، مساجد کے اندر آئیں، اور بالخصوص نماز تراویح کے اندر حاضری ہونی چاہیے تاکہ رات کا قیام ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن